جناب حر علیہ السلام عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ بڑھ رہے ہیں تاکہ بنی امیہ کا تختہ الٹ دیا جائے۔ بس ابن زیاد نے جناب حر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر قیام کیا کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی تھا، بس وہاں خیمے نصب کیے گئے۔ جناب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھی قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دی۔ چونکہ جناب حر اور ان کا قافلہ ایک لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان تھے۔ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ بھی موجود نہ تھا۔ جناب حر اور ان کے دشمن رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ ظہر کا وقت ہوا تو جناب حر نے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ امام نے کہا میں یہاں کوفیوں کے بلانے پر آیا ہوں۔ جناب حر نے کہا کہ میں یہاں جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خون ریزی کا رستہ اختیار نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچ گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 کا لشکر بھیج دیا اور انہیں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو، ان پر پانی بند کر دو۔ بس 7 محرم کو سادات پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات کو جناب حر پریشان تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ یہ رات جناب حر کے لیے فیصلے کی رات تھی۔ ایک طرف جنت کے سردار اور وارث دین تھے اور دوسری طرف طاقت سے بھرپور یزیدی لشکر۔ بس صبح کا سورج طلوع ہوا۔ جناب حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کی سپہ سالاری چھوڑ کر مخالف سمت میں جانے لگے۔ آپ آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بڑھے، ہتھیار پھینک دیے اور ان کے سامنے خود کو گرا لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا کہ اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علیہ السلام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور کہا، اے حر، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ توبہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے جناب حر نے اجازت جنگ مانگی۔ امام نے اجازت دے دی۔ جناب حر نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ جناب حر کی پیشانی اور کانوں سے خون جاری ہوا، مگر وہ مسلسل حملہ کرتے رہے اور 40 لوگوں کو قتل کر دیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ بس یہی وہ راہ حق تھا جسے جناب حر پہچان گئے تھے اور کریمیے امام حسین علیہ السلام کہ جس نے فقط ایک بار ایک عاصی کو پلٹتے دیکھا تو ان کو علیہ السلام کا مرتبہ نواز دیا۔